بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ بنو نذیر کے بعد یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیلات بتائیں، قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا، جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ خندق کے بارے میں بات کریں گے کہ غزوہ خندق کس وجہ سے پیش آیا۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہیں کر لو، یہاں تک کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب قریش نے کہا، اے یہودیوں، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا، تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک کہ ان میں سے ایک شخص بھی باقی رہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی قبائل کو ساتھ ملانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع موصول ہوئی تو صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمنوں کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمنوں کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سب صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھدوائی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی، صحابہ کرام اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب سے وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھری ہو گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھمکارے بھی نظر آئے۔ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھمکارے کیسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے جھمکاروں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کے فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جھمکارے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی ہے، اور تیسرے جھمکارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور ان کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 کی تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیران زدہ رہ گیا اور پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف ہی نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں جا گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑا چھاڑی ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہ رہے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت کی تھی۔ خود حضرت حسان بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوس ان کی طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمنوں کو اس قلعے کی اور عورتوں کی موجودگی کے بارے میں خبر نہ دے دے اور دشمن اس طرف حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف ہی نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ حضرت صفیہ نے جب دیکھا کہ حسان یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور نیچے اتر آئیں، خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس کے اوپر کیے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمر بن عبد ود بھی تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے، اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی آگے آئے۔ انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے مقابلے میں جاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ ادھر عمر نے پھر آواز دی۔ حضرت علی پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دے دی۔ حضرت علی یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور ان کے لیے کامیابی کی دعا کی۔ حضرت علی نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبد ود کو غصہ آ گیا۔ وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا، چہرے کو بھی خوب چھپایا ہوا تھا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمر کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی، تلوار حضرت علی کی پیشانی تک پہنچی اور پیشانی پر زخم آ گیا۔ عمر کے وار سے حضرت علی کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمر بن عبد ود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی۔ تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی اور وہ خاک و خون میں لوٹتا ہوا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے واپس بھاگ گئے۔ حضرت زبیر نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر کی تلوار اس کے سر سے ہوتے ہوئے کولے تک جا پہنچی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم، یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔